بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری کو مکروہ کہا ہے۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس بات پر دلائل پیش کیے تھے حدیث سے اور محدثین سے کہ قبر کی طرف سفر کرنا اور قبر کی زیارت کرنا یہ جائز ہے۔ تو مخالفین کی طرف سے یہ کہا گیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کرنے سے منع کرتے تھے اور اس کو مکروہ کہتے تھے۔ تو ایسا کہنے کے لیے مخالفین کی جو دلیل ہے وہ کیا ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس دلیل کا کیا جواب ہے یا اس دلیل کی کیا حقیقت ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہر سے، آپ کی گلیوں سے، مدینہ طیبہ سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ وہ اپنی ساری زندگی کبھی بھی مدینہ شریف سے باہر نہیں نکلے سوائے حج فرض کے، یعنی کہ حج جو کہ فرض ہے صرف اس کو پورا کرنے کے لیے آپ ایک مرتبہ مدینہ شریف سے باہر نکلے ہیں، اس کے علاوہ ساری زندگی آپ مدینہ شریف سے باہر نہیں نکلے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خواہش تھی کہ میرا جب بھی انتقال ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہو، اور اگر میں کہیں باہر جاؤں گا، باہر نکلوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جس وقت باہر ہوں اسی وقت مجھے موت آ جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ در رسول سے دور ہو کر مجھے موت آئے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی مدینہ شریف سے باہر ہی نہیں نکلے کہ جب بھی مجھے موت آئے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں موت آئے۔ تو اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ شریف کا کس قدر ادب اور احترام تھا، اور مدینہ شریف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے کتنی محبت تھی۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جو شخص رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے اس قدر محبت کرتا ہو اور انہی کی وجہ سے، ان کی حرمت کی وجہ سے مدینہ شریف سے محبت ہوئی، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کی وجہ سے مدینہ شریف سے محبت ہے خود اسی کی قبر کی زیارت کو مکروہ کہا جائے؟ تو یہ بات تو بالکل عقل کے خلاف ہے۔ تو آئیے اب ہم دلیل کی طرف چلتے ہیں کہ مخالفین امام مالک کی طرف سے جو دلیل دیتے ہیں کہ امام مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری کو مکروہ کہتے تھے، تو ایسا کہنے کے لیے مخالفین کے پاس کیا دلیل ہے، آئیے ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ امام مالک اپنی کتاب المدونۃ الکبریٰ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 314 اور 15 پہ امام مالک فرماتے ہیں، قاسم کہتے ہیں کہ امام مالک نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور امام مالک ان کے ایسا کہنے کو مکروہ سمجھتے تھے، اور وہ اس طرح کہنے میں تعظیم سمجھتے تھے کہ کہا جائے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی جاتی ہے۔ تو یہ وہ دلیل ہے جس کو مخالفین پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام مالک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کو مکروہ کہتے تھے، حالانکہ اس دلیل میں بالکل بھی قطعی طور پہ ایسا کہیں بھی نہیں لکھا کہ امام مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کو مکروہ کہتے تھے، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے جو اس دلیل میں ہے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ میں نے قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے تو ایسا کہنا مکروہ ہے، بلکہ وہ یوں کہے، اور امام مالک ایسا کہنے میں تعظیم سمجھتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، یعنی کہ روضہ اقدس کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو قبر کا نام نہ دیا جائے، قبر کی زیارت کا نام نہ دیا جائے۔ کوئی شخص یوں نہ کہے کہ ہم نے قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، بلکہ اس کو یوں کہا جائے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ تو امام مالک تو اصل میں در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ادب سکھا رہے ہیں، اور مخالفین کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری کو مکروہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ اس دلیل میں بالکل صاف صاف یہی الفاظ ہیں کہ کوئی شخص یوں کہے کہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے تو مکروہ ہے، بلکہ اس کو یوں کہنا چاہیے، اور انہوں نے آگے وضاحت بھی کی کہ وہ یوں کہنے میں تعظیم سمجھتے تھے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ تو امام مالک کی نظر میں جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ پہنچے تو وہ یہ گمان نہ کرے کہ ہم قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے آئے ہیں، بلکہ یہ سمجھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے آئے ہیں، اور اس لیے اسی طریقے سے ادب کرے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کا ادب کیا جاتا تھا۔ اور خود فقہ مالکی کے جو بہت بڑے محدث ہیں، امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی بالکل یہی بات بیان کی ہے۔
قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الشفا میں صفحہ نمبر 585 پر لکھتے ہیں، ہمارے نزدیک اولا یہ ہے کہ امام مالک کا منع کرنا اور مکروہ کہنا قبر کے اضافے کی وجہ سے ہے کہ کوئی کہے ہم نے قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اگر وہ یہ کہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو مکروہ نہیں۔ یعنی کہ مالکی فقہ کے جو بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ، ساری دنیا جو اہل علم ہیں وہ ان سے واقف ہیں، وہ خود امام مالک کے قول کی تشریح کر رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں کہ امام مالک نے جو مکروہ کہا ہے وہ قبر نبی کہنے سے مکروہ کہا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے تو مکروہ نہیں ہے۔ مگر مخالفین کو پتہ نہیں کہاں سے یہ دکھ رہا تھا کہ امام مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت سے منع کیا ہے اور اس کو مکروہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے۔ مزید ایک بہت بڑے محدث، انہوں نے بھی امام مالک کے اس قول کی تشریح کی ہے، وضاحت کی ہے، آئیے ان کی بھی دلیل سنتے ہیں۔ امام ابن حمام حنفی اپنی کتاب شرح فتح القدیر میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 180 پر لکھتے ہیں، امام مالک مدینہ منورہ کے راستوں پر سواری نہیں کرتے تھے اور اس کی وجہ یہ بیان فرماتے تھے، مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ میں اس مقدس مٹی پر سوار ہو کر چلوں جس کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس دلیل سے بھی ہم کو یہ پتہ چلا کہ امام مالک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور مدینہ شریف کا انتہائی ادب کرتے تھے۔ تو وہ امام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے اتنی محبت کر رہا ہو، آپ کے شہر کی اتنی تعظیم و توقیر کر رہا ہو، اس کے بارے میں تو یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری کو مکروہ کہیں گے، اور یقیناً انہوں نے ایسا کہا بھی نہیں ہے۔ اب آئیے امام مالک کے اسی قول کی تشریح میں بہت بڑے محدث، شافعی محدث ابن حجر اسقلانی، انہیں بھی سنتے ہیں کہ وہ امام مالک کے اس قول کے تعلق سے کیا کہتے ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی اپنی مشہور کتاب فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 66 پر لکھتے ہیں، یہ جو امام مالک سے منقول ہے کہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی، اس قول کا جواب امام مالک کے مقلدین محقق ائمہ کرام نے یہ دیا ہے کہ وہ ادباً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے لیے لفظ زیارت کا اطلاق ناپسند کرتے تھے، نہ کہ سرے سے زیارت کا ہی انکار کرتے تھے، کیونکہ زیارت روضہ اطہر ان افضل اعمال اور بلند درجہ عبادات میں سے ہے جس کے ذریعے رب ذوالجلال تک رسائی ہوتی ہے، جبکہ زیارت روضہ اقدس کی مشروعیت اجماع سے ثابت ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کی طرف ہدایت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں بھی بہت بڑے محدث ابن حجر اسقلانی اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ امام مالک نے کہیں بھی روضہ اقدس کی حاضری کو اور زیارت کو مکروہ نہیں کہا ہے، بلکہ اس بات کو مکروہ کہا ہے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ میں نے قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، کیونکہ قبر کی زیارت، یہ جو لفظ ہے قبر کی زیارت، اس کا اطلاق عام لوگوں کی قبر کی زیارت کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو امام مالک کا نظریہ یہ تھا کہ جو الفاظ عام لوگوں کی قبر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ قبر کی زیارت کرنا، وہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کے تعلق سے استعمال نہ کیے جائیں، اس لیے قبر کی زیارت کا استعمال نہ کیا جائے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در پہ حاضری کے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ یہ بات امام ابن حجر اسقلانی نے مالکی محدثین کے اور علماء کے حوالے سے بیان کی ہے۔ مزید آئیے اس بارے میں دوبارہ سے فقہ مالک کے بہت بڑے محدث امام قاضی ایاز مالکی کو سنتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ امام قاضی ایاز مالکی اپنی کتاب الشفا میں صفحہ نمبر 584 پر لکھتے ہیں، ابو عمران نے کہا کہ امام مالک اس بات کو مکروہ سمجھتے تھے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ طواف زیارت اور ہم نے قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، کیونکہ یہ الفاظ لوگوں میں باہمی طور پر یعنی ایک دوسرے کے بدلے میں استعمال ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال مکروہ ہے جس سے دوسری زیارتوں کے جیسا تصور پیدا ہو، اور وہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ یوں کہا جائے
کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ امام مالک کے نزدیک ہرگز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری جو ہے وہ مکروہ نہیں ہے، اور کہیں پر بھی انہوں نے ایسا نہیں کہا ہے، بلکہ انہوں نے جو مکروہ کہا ہے وہ الفاظوں کو مکروہ کہا ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرنے کے لیے ایسے الفاظوں کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ الفاظ وہ عام لوگوں کی قبر کی زیارت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ جو الفاظ عام لوگوں کی قبر کی زیارت کے لیے بولے جاتے ہیں وہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کے لیے بولنا مکروہ ہے۔ یعنی یہ نہ کہا جائے کہ ہم قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے آئے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہم تو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ کو بتا دوں کہ مالکی فقہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرنا یہ واجب کے قریب ہے۔ آئیے اس پر بھی دلیل سنتے ہیں۔ قاضی ایاز مالکی اپنی کتاب الشفا میں صفحہ نمبر 584 پر لکھتے ہیں، اور اسی طرح دوسری قبروں کی زیارت لوگوں کے لیے مباح ہے، لیکن قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور اس کی طرف سفر کرنا واجب ہے، اور یہاں وجوب استحبابی مراد ہے، وہ واجب نہیں جو فرض جیسا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ مالکی فقہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کرنا یہ واجب استحبابی ہے، اور امام مالک نے کہیں بھی کسی بھی کتاب میں یہ نہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی حاضری جو ہے وہ مکروہ ہے، بلکہ یہ کہا کہ عام قبروں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے تعلق سے اس طرح سے مت کہو کہ ہم نے قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، یا پھر یہ کہو کہ ہم در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تو حقیقت میں امام مالک نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کا ادب سکھایا ہے، اس کو مکروہ نہیں کہا اور اس کی زیارت کرنے سے منع نہیں کیا۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔